الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں. کل سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی تھی اور آج کی تراویح میں ہم نے سورہ انبیاء اور سورہ حج دونوں سورتوں کو مکمل کیا. سورہ طٰہٰ کے موضوعات میں اللہ رب العالمین نے اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم فرعون وغیرہ کے بارے میں بہت تفصیل سے اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کہ دونوں آپ لوگ جائیے اور فرعون کو جا کر توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے کہیں. دونوں کو ڈر ہوا. دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ اے رب ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ فرعون کے دربار میں جا کر کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر فرعون کے سامنے اس بات کی تعلیم دیں، یعنی اس کو توحید کی دعوت دیں. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آپ دونوں جائیے، جا کر نرم آواز سے ان کے سامنے بات کو پیش کریں. فرعون ہے، ظالم بادشاہ ہے، جو بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تعلیم دی کہ آپ نرمی سے بات کو پیش کریں. تو یہ بات نرمی سے پیش کرنا یا سختی سے پیش کرنے کے معاملے میں یہ اتنی اہم بات ہے کہ نرمی سے پیش کرنے میں انسان کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں، آڈینس ہوتے ہیں، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات کوئی بات ہم سختی سے پیش کرتے ہیں، اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ جائیے اور نرمی سے ان کے سامنے بات پیش کیجیے تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے اور نصیحت حاصل کرے. یہ ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے یہ بات بتائی گئی کہ ہم جب بھی کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، سامنے غلطی کرنے والا ہوتا ہے، غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے انداز سے سمجھائیں، نرم انداز سے ان کو بات سمجھائیں. ایسا ہوتا ہے عمومی طور پر کہ ماں باپ بھی بعض اوقات اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سخت لہجہ استعمال کرنے کی وجہ سے سامنے والے آدمی کے اندر ہٹ دھرمی آ جاتی ہے اور اس کے اندر ضد آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ برائی کرنے پر تل جاتا ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ نرمی کو اختیار کریں. کوئی بھی ذمہ دار ہو، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری دی ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے ہر ایک کو ذمہ داری دی گئی ہے اور جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار ہو بحیثیت باپ، یا خاندان کا ذمہ دار ہو، یا پھر کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، یا پھر کہیں کا بھی ذمہ دار ہو، بحیثیت ذمہ دار اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ سامنے والے کو نرم انداز سے سمجھائے، نرمی سے سمجھائے، محبت سے سمجھائے. لیکن یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جو انسان نرمی اختیار نہیں کر سکتا، ہمیشہ غصہ ہی اختیار کرتا ہے، ہمیشہ اپنی بات میں سختی اختیار کرتا ہے، ایسا انسان ذمہ داری کا لائق نہیں ہے. کیونکہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے جب سمجھانے کے لیے بھیجا تو یہ تعلیم دی کہ آپ نرمی کو اختیار کریں. سختی اختیار کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا یہ انبیاء کا کام نہیں تھا، انبیاء کا طریقہ نہیں تھا. محبت سے سمجھانے کی تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے. اور اس صورت میں سورہ طٰہٰ میں ایک اور بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھیے. اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے آپ روگردانی مت کیجیے. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو لوگ بھی میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میرے ذکر سے جو لوگ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا نقصان یہ ہوگا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ اللہ رب العالمین اس کی دنیاوی جو رزق کی زندگی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین تنگی پیدا کرتا ہے. ایک نقصان، پہلے اللہ رب العالمین نے ایک نقصان بتایا، دنیاوی اعتبار سے اس کی رزق میں تنگی آ جاتی ہے.
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, दुनियावी परेशानी तो आई, अब आखिरत में क्या नुकसान होगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अंधा बना करके उठाएगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, बंदा पूछेगा क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ रब तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया जबकि दुनिया में मेरे पास आंखें थी, मैं देख पाता था, तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि जैसा तुमने मेरे जो नसीहत दुनिया में आई थी, मेरा जो जिक्र आया था, जैसे तुमने उसको भुलाया था, वकज़ालिकल यौम तुनसा, तो आज तुम्हें भुलाया जाएगा। तो चुनांचे यहां पर यह बात बताई गई, यहां पर जिक्र से मुराद सारी इबादतें मुराद है। नमाज की पाबंदी, नमाज में गफलत बरतना, नमाज को छोड़ना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में कुरान की तिलावत को छोड़ देना, बिल्कुल एराज करना। कुरान को घर में सजा के रखे हुए हैं, कभी कुरान की तिलावत नहीं करते, सालों में एक मर्तबा उठाकर बस उसको पोंछ करके रख दिए हैं, कभी उसकी तिलावत नहीं करते हैं, सुबह शाम अस्कार का एहतिमाम नहीं, कभी कोई दुआ नहीं पढ़ते, खाने की दुआ नहीं, पीने की दुआ नहीं, चलने फिरने की दुआ नहीं, सफर की दुआ नहीं, उठते बैठते जो भी दुआएं शरीयत ने सिखाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह उठने से लेकर रात इंसान को सोने तक दुआएं सिखाई हैं। इतनी दुआएं हैं हमारे पास, इतनी दुआएं हैं, हर काम के लिए दुआ सिखाई। इंसान सुबह उठता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, फिर उसके बाद नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद के अज़कार, सुबह के अज़कार, फिर उसके बाद खाता पीता चलता फिरता, घर में दाखिल हो, घर में से बाहर निकले, सवारी पर जाए, क्या क्या दुआएं हमारे पास हैं। ये सारी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने के लिए। फिर जब सोता है इंसान, फिर दुआ सिखाई गई अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अब इंसान सारी अल्लाह के जिक्र की जितनी भी शक्लें हैं, इबादत की जितनी भी शक्लें हैं, अगर उसमें रूगर्दानी इख्तियार करेगा, उससे दूरी इख्तियार करेगा, तो यकीनन यही होगा। क्या होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी में उसको तंगी देगा, परेशानियों से दो चार करेगा, और दूसरा क़यामत के दिन उसको अंधा बनाकर उठाएगा। चुनाचे हमें अल्लाह की जो इबादत है उसमें रूगर्दानी इख्तियार नहीं करना, उसमें सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए, ये बात हमें यहाँ पर मालूम हुई। उसके बाद आज की दो तरावी में हमने जो सूरतें मुकम्मल की, सूरतुल अंबिया और सूरह हज, इन दोनों सूरतों के मौज़ूआत एक ही हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत, और दोनों सूरतों की शुरुआत भी शुरू होती है क़यामत के तज़किरे के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अंबिया के शुरू में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिंदगी दी है, इंसान उसको खेल कूद तमाशा समझकर गफलत में जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उनके लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, लेकिन ये लोग हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं, बहुत करीब है, ये अल्लाह के हिसाब से बहुत करीब है, लेकिन हम लोग इसको दूर समझ रहे हैं कि बहुत सालों बाद क़यामत आने वाली है। अगर देखा जाए तो इंसान की क़यामत उसकी मौत से शुरू हो जाती है। इंसान कब मरेगा कोई गारंटी नहीं, जैसे ही इंसान मर जाए उसकी क़यामत शुरू, क्योंकि उसके खबर का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, और वहीं से जो सारी चीजें क़यामत का जो मरहला है वो शुरू हो जाता है। तो चुनाचे इंसान को हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है, मैं उसके लिए तैयारी करूं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत में बताया, और सूरह हज के शुरुआत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये क़यामत की हौलनाकी क्या होती है उसका तज़किरा फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, कि ऐ लोगो तुम अपने परवरदिगार से डरो, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि बेशक जो क़यामत का ज़लज़ला होगा ये बहुत ही बड़ी चीज होगी। ये क़यामत की चीज कैसी होगी, ये ज़लज़ला क़यामत की हौलनाकी कैसी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, कि उस दिन आप देखोगे कि जो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी वो अपने आप को भूल जाएगी कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हमल वाली औरत अपने हमल को गिरा देगी। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, आप लोगों को देखेंगे कि नशे में होंगे, जबकि वो नशे में नहीं होंगे। जो दुनिया का जो शराब वगैरह का नशा होता है ये नशा नहीं, बल्कि किसका नशा है, वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब की सख्ती होगी, उस सख्ती की वजह से लोगों पर जो खुमार छाया हुआ होगा वो नशा लोगों पर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का यहाँ पर क़यामत की जो हौलनाकी होगी, सख्ती होगी, उसका तज़किरा फरमाया। चुनाचे इस दोनों सूरतों के मौज़ूआत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये बताया और ये एहसास दिलाया
کہ قیامت آنے والی ہے، بہت قریب آنے والی ہے، اور اس کی ہولناکی بہت ہی خطرناک ہوگی، آپ اس سے ڈریے اور اس کے لیے تیاری کیجئے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اور جیسا کہ بات آئی ان دونوں صورتوں کے موضوعات میں آخرت کے ساتھ توحید کا تذکرہ آیا۔ دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ جو مخالفت کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ دراصل یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کی یہ لوگ بہت مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ کے خانوادے کے ہیں، ہم آپ کے گھرانے کے ہیں، بہت مانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہی دعوت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اتنے معبودان کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اگر ایک اللہ کے علاوہ اگر دو معبود ہوتے تو ساری کائنات کا نظام برباد ہو جاتا۔ ایک کمپنی کو دو لوگ نہیں چلا سکتے، ایک دکان کو دو لوگ نہیں چلا سکتے، دونوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ آج اگر مل کر رہیں گے تو ایک مہینہ بعد نہیں تو ایک سال کے بعد اختلاف ہو جائے گا اور اس کے بعد گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اتنے کروڑوں سالوں سے یہ دنیا کائنات چل رہی ہے، لیکن آج تک دن کا برابر بھی کوئی جو یہاں پر گڑبڑ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اسی کے حکم سے، اسی کی تدبیر سے کائنات چلتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں کہ کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، سب کے سب مشرکین تھے، بت بنانے والے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، ایسے ماحول میں اکیلے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کے پیغام کو پیش کیا، جو کام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ مثال دی اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کام کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا لیکن لوگ نہیں مانے، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک ترکیب سوچی کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے عید منانے کے لیے تو میں کچھ کام کروں گا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ۔ پھر اس کے بعد جب وہ لوگ واپس پہنچے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کو ایک بڑے بت کے جو ہے گردن میں رکھ دیا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر پوچھا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، یہ ساری اس طرح کی باتیں کرتا ہے ہمارے معبودوں کے خلاف، چلو اسی سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعله كبيرهم هذا، میں نے نہیں کیا، آپ اس سے پوچھئے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، ان کو سمجھانے کے لیے وہ لوگ سوچے اس معاملے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعله كبيرهم هذا، کہ اس جو یہاں پر جو بڑا بت کھڑا ہوا ہے اس نے کیا ہے، اس نے ان سارے بتوں کو توڑا ہے۔ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، پوچھ لیا آپ، اگر یہ سن سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں تو آپ ان سے پوچھئے۔ فرجعوا الى انفسهم وقالوا انكم انتم الظالمون، ان لوگوں نے سب کے سب اپنے سروں کو نیچے کر لیا اور اپنے آپ کو یہ لوگ سوچنے لگے کہ ہم تو ظالم ہیں، یعنی یہ لوگ سوچنے لگے کہ یہ بت تو بات ہی نہیں کر سکتے، ہم کیا پوچھیں گے، اب ہم کیا بات کریں گے، پریشان ہو گئے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، اپنے سروں کو ان لوگوں نے جھکا دیا۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، تو پھر تم اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، بہت افسوس ہے تمہارے لیے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم اللہ کے علاوہ پھر ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، کیا تم اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ اب اتنی ساری باتیں سمجھنے کے باوجود بھی ان کی عقل دیکھیے، ان کی سمجھ دیکھیے، ان لوگوں نے کہا قالوا حرقوه، کہ جلا دو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آگ بنائی گئی اور پھر کہا گیا کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔
جب لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی آگ میں آرام سے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا یہاں پر تذکرہ فرمایا اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ ابراہیم نے اس موقع پر جو کام کیا وہی کام آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم لوگ نہیں۔ جو اپنے آپ کو وارث سمجھ رہے تم لوگ وارث نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یہ جو حقیقی معنوں میں وارث ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اس واقعے سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ماحول کیسا بھی ہو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، یا ماحول کی وجہ سے میں بگڑ گیا، میرے گھر کے اطراف میرے محلے میں لوگ ایسے رہتے ہیں اس لیے میں ایسا ہوں۔ لوگ جو بات کرتے ہیں ماحول سے کبھی بھی انسان متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ ماحول کو مؤثر کرنے کی کوشش کرنا ہے، ماحول کو بدلانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے اطراف ہزاروں خراب لوگ ہو سکتے ہیں، ان خراب لوگوں کی وجہ سے ہم بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اپنے آپ سے لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا، لوگوں میں سدھار لانے کی کوشش کرنا۔ یہی کام ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اکیلے تنہا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے مطابق نہ چلائیں، بلکہ ہم اپنے حساب سے لوگوں کو بدلانے کی کوشش کریں، شریعت کے حساب سے، اسلامی طریقے کے حساب سے۔ یہ بات ہمیں، یہ درس ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے۔ توحید کی بات ہو گئی، آخرت کی بات ہو گئی، اب رسالت کا بھی تذکرہ ہوا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم ان کو کیسے بحیثیت نبی تسلیم کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے سب کے سب انسان تھے، اور ان کو ہم نے صرف ایک جسم بنا کر کے نہیں چھوڑا کہ وہ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، زندگی گزاریں گے نہیں، ایسا نہیں، وہ کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، زندگی گزاریں گے بھی، اور زندگی میں ان کو بحیثیت انسان جو عوارض آتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی میں جو اس کی صفات ہوتی ہے، زندگی کی صفات، خوش ہونا، غم ہونا، بیماری آنا، پریشان ہونا، یہ جو صفات ہیں انسان کی، یہ ان سارے انبیاء میں تھی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ انبیاء کو مختلف چیزیں لاحق ہوئی، جیسے اللہ رب العالمین یہاں پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کیے قوم کے اوپر، جب قوم سے مایوس ہو گئے تب نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے، ایک درد میں تھے، تکلیف میں تھے، تو اللہ رب العالمین نے بتایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ کرب، جو تکلیف، جو محسوس کرنا ہے، جو پریشان ہونا ہے، کس کی صفت ہے؟ یہ انسان کی صفت ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کی ایک بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کہا تھا ایوب علیہ السلام نے آواز دی، پکارا اپنے رب سے کہ اے میرے رب مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو یہ جو تکلیف ہونا یا بیماری کا لاحق ہونا یہ انسان کی صفت ہے۔ تو یہاں پر نبی انسان تھے، اس لیے ان کو بیماری لاحق ہوئی تھی، تکلیف پہنچی تھی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، تکلیف میں تھے، آپ سے بھول ہو گئی تھی، تکلیف میں تھے اور پریشان تھے، مچھلی کے پیٹ میں جا کر دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا، یعنی کہ میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا، مجھ سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی۔ اب یہ جو صفت ہے کس کی صفت ہے؟ ایک انسان کی صفت ہے۔ اس بات کو سمجھایا اللہ رب العالمین نے۔ اور یہ جو دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ جو بھی انسان اس دعا کے ساتھ پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے، ان کلمات کے ساتھ، اس دعائیہ کلمے کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے
ان انبیاء کا تذکرہ کر کے بتایا کہ یہ سب انسان تھے، انسانی جو پریشانیاں تکلیفیں جو صفات ہوتی ہیں وہ سب سارے انبیاء کے اندر تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، تو جتنے بھی انبیاء آئیں گے سب کے سب انسان ہی تھے۔ اللہ رب العالمین نے سمجھایا اور یہ بتایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ سارے انبیاء جو بھی آئے تھے سب انسان تھے اور ان سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو یہاں پر واضح کیا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ بات آئی قیامت کے مناظر کے ساتھ ساتھ جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ جہنم بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ جہنم کی آگ، جہنم کی جو اس کے اندر جو عذابات ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جہنم کی اس میں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، بتایا اللہ رب العالمین نے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، جہنم کا گرم گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا، يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ جھلس جائے گا، جل جائے گا، اور ان کی جلد بھی جل جائے گی، ان کا چمڑا بھی جل جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتا کر ہمیں ڈرایا ہے کہ ہم جہنم سے ڈریں، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اگر آپ نیک اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو آپ کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کے لیے بہترین لباس ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا۔ وہاں پر آگ کا لباس کا تذکرہ ہوا، جنت میں مومنین کے لیے ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے پیش کی کہ ہم اس کا خیال کریں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہ غزوہ بدر آج رمضان کی 17ویں تاریخ ہے۔ 17ویں تاریخ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم تاریخ ہے۔ 17ویں تاریخ کو غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جسے اسلام نے یوم الفرقان کا نام دیا۔ یوم الفرقان کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ دن تھا جس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا۔ اسی دن کے بعد سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک ٹرننگ پوائنٹ ملا، طاقت ملی، اسلامی سلطنت کی وہاں پر مسلمانوں کو طاقت ملی۔ یہ غزوہ بدر بہت اہم تھی۔ غزوہ بدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو 15 سال کے بعد یہ موقع ملا تھا۔ یہ موقع آگے بڑھ کر لڑنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ جو ظلم کر رہے تھے 15 سال، 13 سال مکہ میں، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی 2 سال تک یہ لوگ پریشان کرتے رہے۔ مکمل 15 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے دفاع کی اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ چنانچہ اس جنگ میں مسلمانوں کے 313 سپاہی تھے اور ان لوگوں کی بڑی تعداد تھی۔ جنگ ہوئی، مسلمانوں کے پاس جانور جو بھی تھے سواری کے وہ بھی بہت کم تھے، تلوار بھی تھے تو ٹوٹے ہوئے تھے، زنگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ لوگ کئی سالوں سے جنگ ہی نہیں کیے تھے۔ ان کے تلوار، ان کے ہتھیار کیسے رہیں گے؟ سب ٹوٹے، زنگ لگے ہوئے، ایسی سب چیزیں تھی، اور مسلمان جنگ کے لیے آئے بھی نہیں تھے۔ یہ تو ایک ہنگامی جنگ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ جنگ ہوگی، تو مسلمان پریشان تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے تسلی دی، جنگ ہوئی۔ اس کے بعد ایک زبردست انقلاب آیا۔ یہ 17ویں رمضان آج کی جو تاریخ ہے، 17ویں رمضان اس سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، اور اس صورت میں اخیر میں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو ایک نصیحت کی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے جھکو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر اور جتنے بھی اچھے کام ہیں سارے کے اچھے کام کرو، تاکہ آپ لعلکم تفلحون، کیونکہ تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو کامیاب ہونا ہے تو یہ کام کریں۔ اور پھر فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جتنا محنت کرنا ہے محنت کرو۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے، اور دین میں عمل کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کوئی بھی پریشان کرنے والا کام دین میں نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان کا نام دیا ہے۔ من قبل وفی هذا لیکون الرسول علیکم، من قبل وفی هذا، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی
مسلمان کا نام دیا گیا تھا، اور قرآن مجید میں بھی ہمیں مسلمان کا نام دیا گیا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ بنے اور آپ لوگوں کے لیے گواہ بنے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا کہ قیامت کے دن ہم لوگ دوسری امتوں کے حق میں، دوسرے انبیاء کے حق میں، نوح علیہ السلام کے قوم کے حق میں، نوح علیہ السلام کے حق میں ہم وہاں پر گواہی دیں گے. یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی. پھر آخر میں فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیے. هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارے مدد کرنے والا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر باتیں بتائی. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کے اندر، ان صورتوں کے اندر جو بھی باتیں بتائی گئی توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت سے متعلق، اپنے دھیان میں رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے رہنا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد للہ رب العالمین.